المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين بعود العلوم والتقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل هول من الأهوال مقتحمين. معزز اور محترم سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی چند باتیں کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ اپنی رضا کی خاطر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت اور تربیت کے لیے، انسانیت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے، یا یوں کہہ دیجیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھنے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا. اور یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے شروع کیا. ان کے بعد ایک کے بعد دیگر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور ایسا بھی کہ ایک ہی وقت میں کئی ایک انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی بھیجتے رہے. اور یہ سلسلہ
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا. حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک یہ انبیاء علیہ السلام کا وہ دور ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یا ایک ہی وقت کے اندر کئی ایک انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف رکھتے تھے. لیکن ان تمام انبیاء علیہ السلام کا علاقہ معدود تھا، حلقہ معدود تھا. کوئی اس علاقے کا، کوئی اس علاقے کا، کوئی اس خاندان کا، کوئی اس خاندان کا. اسی طرح ان انبیاء علیہ السلام کا زمانہ بھی معدود تھا. ایک ہے اتنا عرصے کے لیے، اور اس کے بعد پھر دوسرا اتنا عرصہ، تیسرا اتنا عرصہ. غرض یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کا علاقہ بھی معدود اور ان کا زمانہ بھی معدود. وہ تھوڑے سے وقت کے لیے آئے، تھوڑے زمانے کے لیے آئے، لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی باری آئی، اب علاقہ بھی غیر معدود ہوا، زمانہ بھی غیر معدود ہوا. ہاں صرف علاقہ غیر معدود نہیں، زمانہ غیر معدود نہیں، بلکہ جو پیغمبر اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری تھا.
عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، جس کا خلاصہ میں دوبارہ پھر عرض کرتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع کیا، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے اسے مکمل کر دیا. جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اللہ تبارک و تعالی کسی بھی شخص کو نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز نہیں کریں گے. باقی رہی یہ بات کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے آنا ہے، آنا ہے، آنا ہے، یہ تو بات ہے، یہ تو بات ہے، آنا ہے، آنا ہے، بڑھنا کسی نے نہیں، آنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب کسی شخص کو نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شخص نبی اور رسول نہیں بنے گا. ہاں، ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں. انہ
اپنے سوال کو بدل، اپنے سوال کو بدل. یہ کیا ہو کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، تیری مٹھی میں کیا ہے. یہ تو بچے بھی آپس میں کر لیتے ہیں نا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. ہم گھر سے جب باہر سے گھر جاتے ہیں ٹافی لیتے ہیں تو مٹھیاں مانگ کر لیتے ہیں. چھوٹے بچے سے کہتے ہیں بیٹے بتاؤ اس ہاتھ میں کیا ہے. اگر تم پوچھ گئے جان لے میں تمہارا، یہ تو ہو جائے. نبی علیہ السلام فرمایا ایسا نہیں، سوال یوں کرو، سوال یوں کرو کہ اے محمد جو چیز میرے ہاتھ میں ہے وہ یہ بتا دے کہ بتا دے تو کون ہے، وہ یہ بتائے کہ تو کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ابو جہل نے کہا یہ تو اچھی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ اپنے ہاتھ کو بند رکھو، مٹھی کو بند رکھو، جو چیز تمہارے پاس ہے اس کو چھپا کے رکھو. چنانچہ ابو جہل نے اپنی مٹھی کو بند کیا اور چندری کو چھپایا. اللہ کے رسول نے اس ابو جہل کی مٹھی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، انگلی کا اشارہ کیا. کیوں نے انگلی کا اشارہ کیا؟ ابو جہل کے ہاتھ میں چندریاں معلوم کی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ دیکھو صحابہ اکرام تشریف فرما ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو تبلیغ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں میں کہ اللہ کا نبی ہوں. بتا رہے ہیں قیامت آئے گی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں. اچانک ایک آدمی آیا، وہ مشرک تھا، وہ مسلمان نہیں تھا. اس نے شکایت کیے ہوئے ہاتھ میں مردہ گو لے کے آیا اور آگے کھڑا ہو گیا. سنتا رہا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال مبارک کو، اپنا خطبہ مبارک مکمل کیا تو اس نے کہا کہ آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں. آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ قیامت آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو میرے پاس جانور ہے جس کو میں شکار کر کے لایا ہوں، یہ مردہ ہے، یہ گو ہے. یہ اگر آپ کی اس تعلیمات کی تصدیق کر دیتی ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں. عجیب بات ہے، مردہ گو ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی آپ اسے رکھیں، اور اسے رکھ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے پوچھا کہ مان تعبد تو عبادت کس کی کرتی ہے؟ تو اس نے لمبا جواب دیا. وہ آپ جیل میں علماء اکرام لمبا جواب دیا. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من آنا، میں کون ہوں؟ فرمایا من آنا، میں کون ہوں؟ چنانچہ اس گو نے جواب دیا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین. آپ اللہ کے نبی ہیں، رب العالمین کے نبی اور رسول ہیں. صرف نبی اور رسول نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام، ان کا علاقہ محدود، ان کا زمان محدود، ان کا حلقہ محدود، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ محدود نہیں ہے. صرف عرب کے نہیں ہے، صرف مکہ مکرمہ کے نہیں ہے، مدینہ منورہ کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے تمام مخلوقات کے نبی اور رسول ہیں. اب سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص، کوئی آدمی کسی علاقے کا ہو، وہ دعویٰ نبوت کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے، تو اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں میرے معاشرے سامعین اکرام، جو آدمی دعویٰ نبوت کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے، اگر وہ
چلا جاؤں گا. مدینے وہ پہنچے گا نہیں، اس کے پہنچنے سے پہلے مدینے سے چلا جاؤں گا، لیکن جب وہ آئے اسے میرے سلام پیش کرنا، اسے میرے سلام پیش کرنا، اور اسے یہ کہنا کہ کل بروز قیامت حوض کوثر پر محمد عربی تیرا انتظار کرے گا. میرے دوستو، ناموس سے رسالت، ختم نبوت کا دفاع اور تحفظ، گستاخ رسول کا تعاقب یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. اللہ محمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام سنا ہوگا، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہے اور یہ بہت بڑے عالم تھے. جب انگریز نے منصوبہ بنایا کہ دارالعلوم دیوبند اور سہارنپور جہاں جہاں مسلمانوں کی کتابیں، تفاسیر، احادیث اور دیگر کتابیں موجود ہیں، انہیں میں اپنے قبضے میں لے لوں اور قبضے میں لے کر یہ انہیں آگ لگا دوں یا دریافت کر لوں. انگریز کا یہ منصوبہ بنا، علماء کرام کا علم ہوا، علماء کرام بہت پریشان ہوئے، یہ کیا بنے گا؟ انگریز نے ہمارے گھر اس ذخیرے کو قابو کر لیا، ضائع کر دیا، ہم علمی ذخیرے سے محروم ہو جائیں گے. علماء کا ایک وفد آیا، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت انگریز نے منصوبہ بنا رکھا ہے، آج ہے یا کل وہ اس پر عمل کرے گا، ہمارا کیا بنے گا؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، توجہ کیجیے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس گفتگو کو سنا، علماء کرام کی گفتگو کو سنا، مراقبے میں چلے گئے، چند لمحے مراقبہ کیا، پھر سر اٹھایا، فرمایا الحمدللہ، فرمایا الحمدللہ. علماء اور پریشان کہ حضرت ہم نے یہ آپ سے درخواست کی ہے اور آپ یہ آگے الحمدللہ فرمانے لگے. آپ یہ بتائیں کہ دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں کتنی کتابیں ہیں، سہارنپور کے کتب خانے میں کتنی کتابیں ہیں، فلاں کتب خانے میں کتنی کتابیں ہیں؟ علماء کرام نے فرمایا کہ حضرت کو تو ہزاروں کی تعداد میں ہے. کیا تعداد کی؟ حضرت کو تو ہزاروں کی تعداد میں ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا الحمدللہ، پہلے تو انشاءاللہ العزیز انگریز کو جرأت نہیں ہوگی کہ ہمارے کتب خانوں پر قبضہ کرے. اگر بالفرض المحال اس نے قبضہ کر بھی لیا تو انور شاہ کو یہ ساری کتابیں مدد، شروع اور بین الفصول
میرے دوستو، بہرحال ناموس رسالت کا کام اور دفاع سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہمارے اکابر نے اس نیکی کو ہمیشہ کیا۔ نبی علیہ السلام کی عزت بابو منصب ختم نبوت کا دفاع ہمیشہ کیا ہے اور گستاخ رسول کا تعلق کیا۔ ہمارے اس پاک ہند کے اندر انگریز نے قادیانی کا فتنہ برپا کیا۔ اس فتنے کے خلاف ہمارے اکابر نے پاکستان کے بننے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کام کیا، اور پاکستان کے بننے کے بعد باقاعدہ طور پر عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی، اور یہ عالم مجلس تحفظ ختم نبوت ہمارے اکابر کا وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس پلیٹ فارم پر تمام مقام صدر کو ہمارے اکابر نے اکٹھا کر کے رکھا، اور پھر اس فتنہ قادری کے خلاف کام کیا، اور پھر تحریک چلی۔ آپ دیکھیں 1953 کی تحریک ختم نبوت جس میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، تو ایک آدمی نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے کہا کہ شاہ جی آپ نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ تحریک چلائیے، آپ کے مطالبات تھے، آپ کے مطالبات نہیں مانے گئے، لیکن آپ نے اتنا تعداد میں لوگوں کو قتل کرا دیا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کل بروز قیامت ان تمام شہداء کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ جواب میں دوں گا۔ میرے دوستو، بہرحال یہ تحریک چلتی رہی، پھر آخر 1974 کو پھر تحریک کری۔ قومی اسمبلی میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں علماء کرام موجود تھے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث حضرانی رحمہ اللہ، اور مولانا عبدالحق قرہ خٹک والے رحمہ اللہ، اور مکاتب صدر کے علماء کرام تھے۔ بہرحال قومی اسمبلی کے اندر قیادت مفتی محمود رحمہ اللہ نے کی، قومی اسمبلی کے بغیر قیادت مولانا محمد یوسف بیروری رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور یہ ان حضرات کے پلیٹ فارم تھا اور صرف عالم مجلس تحفظ ختم نبوت تھا۔ کون سا پلیٹ فارم تھا؟ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ اسے آپ یاد رکھیں۔ میں آپ کو یہی دعویٰ دیتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرات سے فرمایا تھا، صحابہ کے جس استفسار میں فرمایا تھا کہ جس کام کے لیے میں نے اپنے صحابی فرعون دلوی کو بھیجا اور تمہارے صحابی فرعون دلوی کو بھیجا، کل فاز وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یوں کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جہاں مجھے خوشی کہ میرا صحابی نے یہ کام کیا، تمہیں بھی خوشی ہونی چاہیے کہ تمہارے ساتھی نے یہ کام کیا۔ میرے دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے، آپ حضرات کی قوم کی برکت سے عالم مجلس کے عملدار ٹوٹی پھوٹی محنت کر رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل بروز قیامت ہمارا حشر ہوگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ہمارا حشر ہوگا عطا اللہ شاہ بھائی رحمہ اللہ کے ساتھ، ہمارا حشر ہوگا مولانا یوسف بیروری رحمہ اللہ کے ساتھ، ہمارا حشر ہوگا مولانا قاضی احسان احمد شجاعتی رحمہ اللہ کے ساتھ، ہمارا حشر ہوگا مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ کے ساتھ، ہمارا حشر ہوگا مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کے ساتھ۔ یہی پیغام آپ سے بھی آپ بھی دیتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیے، اس کام کو محنت کریں تاکہ کل بروز قیامت ہم رسول اللہ کے ہاں پیش ہوں، تو ایک کافی کی شکل میں جائیں، رسول اللہ ہم سے خوش ہوں اور حوض کوثر ہمیں عطا فرمائیں۔ عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کا پلیٹ فارم اس بات پر کام کر رہا ہے۔ آپ کو بہتر چاہیے، کسی قاضی سے گفتگو کرنی ہے، کسی کو اسلام کی دعوت دینی ہے، یا کسی کے شکوک و شبہات ہیں، آپ ہمارے مجلس تحفظ ختم نبوت کے یہاں کے جو ذمہ دار ہیں، ہمارا یہ سری دفتر اور آفس ہے، یہاں سے آپ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ العظیم آپ کی مکمل طور پر رہنمائی کی جائے گی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام کام ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ملک بھر میں کئی ایک جگہوں پر ہمارے مبلغین، ہمارے ساتھی، ہمارے دوست احباب وہاں جا کر کے جب تبلیغ کرتے ہیں، قاضی سے گفتگو کرتے ہیں، الحمدللہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان نہ بھی ہوں، ان کا مقدر کیسے بھی ہو، لیکن اتنا ہے کہ کم از کم ہمارے مسلمانوں کا ایمان بچ جاتا ہے، ہمارے مسلمانوں کا ایمان بچ جاتا ہے۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور گستاخ رسول کے تحفظ کے لیے کام کریں۔ کیا امید کرتا ہوں کہ آپ